آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شیعہ، یہ ختمل، یہ ملعون، یہ سوشل میڈیا پر اس رجب بٹن نامی ملعون کی جو یہ گستاخی کی ہے ناموس رسالت کی، اس کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ رجب بٹن نامی ملعون جو ہے یہ بھی شیعہ ہے، اور زیادہ اکثریت دفاع کرنے والوں کی سوشل میڈیا پہ وہ بھی شیعہ ہیں۔ اس ملعون کی جو علانیہ گستاخی کے بعد یہ جو ختمل جو دفاع کر رہے ہیں نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کی جان جاتی ہے۔ جیسے شیطان ڈرتا تھا نا حضرت عمر فاروق سے، ایسے یہ ختمل بھی حضرت عمر فاروق سے ڈرتے ہیں۔ اور اس ناموس رسالت کے گلشن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک قانون بنایا تھا، اس لیے یہ رجب بٹن نامی ملعون کا دفاع کر رہے ہیں، اس لیے یہ ڈر رہے ہیں، اس لیے یہ ملک سے بھاگ گئے ہیں، کیونکہ یہ حضرت عمر فاروق سے ڈرتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق نے بھی ناموس رسالت کے گلشن کے اندر ایک ناموس رسالت پر قانون بنایا تھا، یہ ملعون اس قانون سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت مقہول بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے حق میں جو فیصلہ دے دیا، پھر وہ ابو بکر کے پاس چلے گئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا میں اس کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق کے پاس چلے گئے، سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار سے منافق کو قتل کر دیا اور کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا فیصلہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی، یعنی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے تمہارے رب کی قسم یہ لوگ تب تک مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑوں میں اے نبی تمہیں حاکم نہ بنا لیں۔ یہ قانون بنایا تھا حضرت عمر فاروق نے ناموس رسالت کے گلشن کے اندر، اس لیے یہ ملعون اس رجب بٹن نامی ملعون کا جو دفاع کر رہے ہیں، یہ جتنے دفاع کرنے والے زیادہ شیعہ ہیں، کہ حضرت عمر فاروق نے ناموس رسالت کا یہ قانون بنایا تھا کہ جو ناموس رسالت کے قانون کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے گی۔